اظہر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے ضبط کے ساتھ آپ نے ہمارے بھائی کو سنا، کوثر کاظمی صاحب کو، اور آج تو میں نے اس سے اور امید کرتا ہوں کوثر بھائی بھی ایسے ہی سنیں گے۔ سر یہ موومنٹ تو ہے ایک اچھی خاصی، فیصل واڈا صاحب کافی ایکٹیو ہیں، پیپلز پارٹی سے ملاقات، جمعیت علماء اسلام سے ملاقات، ایم کیو ایم سے ملاقات، یہ تیزیاں پھرتیاں تو ہیں نا، اشارے بھی ہیں، یہ سب چیزیں بھی ہیں، عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ وہ آج ایم کیو ایم کے بہادر آباد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ تو فیصل واڈا صاحب بڑے زبردست قسم کے ہیں، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے عمران خان صاحب کی، یہ بھی وہ سب چیزیں بتا رہے ہیں، حالانکہ حکومت اور ریاست کے اس وقت حفاظت میں ہے عمران خان صاحب یا ان کی قید میں ہے عمران خان صاحب، تو پھر کس سے خطرہ ہے؟ کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں، ذرا بتائیں تو صحیح۔ اچھا اسا ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے، اوکے، جب حکومت جانے والی ہو، جب وہ آپ کو پتہ ہے نا اب بچانے کے لیے کو بانی خلف شار اور فراڈ میاں نواز شریف، آج میں نیا لقب دے رہا ہوں ان کو، ٹھیک ہے، کہ وہ جب چھپ کے بیٹھے ہوں، جب آرام سے گھروں کے اندر بیٹھے ہوں، عوام کی نبض کا پتہ نہ ہو، انہوں نے شاید سیکھا نہیں، انہوں نے ابھی دیکھا نا سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش سے بات ہوتی ہوئی آپ نے دیکھا، کوریا سے آج اپنا شام کے اندر، سیریا کے اندر، ذرا سمجھیں ان چیزوں کا نا، یہ سمجھنے کی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یاد رکھیے گا۔ اور اب میں آپ کو وجہ بتا دوں، آپ کو میں ایک اور بات آپ نے آزاد کشمیر کی مثال نہیں دی سر۔ آزاد کشمیر تو دیکھیں نا، وہ ان کے لیے کہیں گے تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا نا۔ آزاد کشمیر نے تو ان کے اپنا نا وہ چنے چبوا دی ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑی باتیں ہوتی تھی کہ کنٹرول آزاد کشمیر ہے، آپ نے آزاد کشمیر کو اب اپنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ ایک جن بن گیا، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ اب جو انڈیا چاہتا تھا نا، انڈیا جو چاہتا تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے چکر میں کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اور وہ بھگتنی پڑیں گی آپ کو۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ نا، ذرا سمجھیے گا، صاف ستھرا آدمی ہو، صاف ستھرے کپڑے بھی پہنے، لیکن اوپر اگر غلاظت کا ٹوکرا اٹھا لے، وہ کتنی دیر اٹھا سکے گا؟ وہ ایک دن غلاظت گرنی ہے، اوپر ہی گرنی ہے۔ تو موجودہ حکومت کا تو حال یہ ہے کہ اگر شرافت بھی مان لیں، سیاست صاف ستھری بھی مان لیں، تو غلاظت کے ٹوکرے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ تو حال یہ ہوگا۔ تو فیصل واڈا صاحب کی یہ ملاقاتیں آپ کو لگ رہا ہے وہ ایسا ہن ٹور جانے والی پوزیشن ہوئی بھی ہے؟ جی وہ یاد رکھیے گا، 26 نومبر کا ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ 26 نومبر کا وہ بیان جو چیف آف دی آرمی سٹاف کو مخاطب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا، شہباز شریف اب ماضی کا سمجھیے گا، جی کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا جا کر، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، زیادہ لمبا نہیں ہے پروگرام میں، آپ کے اس باتیں بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور چیز ذرا سمجھنی بہت ضروری ہے، اور وہ اگر آپ سمجھ سکے تو بڑی آسانی ہوگی۔ یعنی پوری حکومت جو ہے وہ محسن نقوی چلا رہا تھا، فیصل واڈا چلا رہا تھا، یا بلوچستان کے وزیری جو ہے نا جی اعلیٰ، جو ان کے آدمی تھے، جو اسٹیبلش، بالکل جی سرفراز بگٹی صاحب، وہ جو ان کے یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، کہ بس سوال تو یہ نا، یہ جمہوری جماعت تھی نا، ذرا اپنے بندے سامنے لاتی، وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے، یعنی ڈیفینڈ کرتے رہے اپنے آپ کو، اور سارا گند جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اکیلے ڈالتے رہے۔ تو اب کتنا ڈالنا ہے آپ نے؟ اور مولانا فضل الرحمان نے دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کی بڑے قصیدے کیے، مولانا فضل الرحمان نے بڑے چوک میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو مدارس کا آرڈیننس ہے، اور مدارس آرڈیننس میں لالی پاپ ایسا دیا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پھنس گئی اور یہ بھی پھنس گئے۔ کیا دیا انہوں نے لالی پاپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد کے اندر، تو بھائی یہ کوئی مشکل کام ہے؟ حکومت ساری آپ کے سامنے ہے، سندھ آپ کے سامنے ہے، آرٹیکل 141 اور 42 کو سامنے رکھ کے یہ سارا کچھ لے آئے، تو جھوٹ اور نکما اور فراڈ اور فریب جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اور یاد اچھا، میں اس سے پہلے کہ اینتھونی نوید صاحب کی طرف بڑھوں، مجھے صرف یہ بتا دیں گے، جو کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت اور یہ وہ اور سب کا باقاعدہ حصہ ہو، اور جس طریقے سے باتیں یہ کی جا رہی ہیں، یہ ملاقاتیں بھی جس طریقے سے چل رہی ہیں، تو کوئی ایسی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے کہ کپتان صاحب کوئی تبدیل ہو سکتے ہیں، آپ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ آپ ذرا ایک بار بنے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ سلمان ایک بات تو بتا دوں کہ پاکستانی تاریخ میں عمران خان جو ہیں وہ قائد، انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے، وہ کوئی ڈیلے کر کے نہیں گئے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بیٹھ کے 10 سالوں کی ڈیلے ملک سے بھاگے نہیں، پھر بھاگ کے پھر ڈیلیں کر کے نیب کے ساتھ انڈرٹیکنگ دے کر نیب نے آکے کہا کیس کو نہیں بنتا، انہوں نے یہی بیٹھ کر کیس لڑے ہیں۔ اور اگر آج قومی حکومت کی اگر باتیں ہو رہی ہیں، یعنی کتنے دنوں میں، ذرا غور کریں آپ، بھائی 6 مہینوں کے اندر قومی حکومت کی اگر باتیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ عمران خان ایک بہترین سیاستدان ثابت ہوا ہے، ایک بہترین سٹیٹسمین ثابت ہوا ہے، جو مرضی گند ان کے اوپر ڈالیں تو ڈرتے کیوں ہیں بھئی؟ آئیں اگر کمیشن بنائے 9 مئی کا آج سے کہہ رہے ہیں، اس وقت سے کہہ رہے ہیں 26 نومبر کا بنائے کمیشن، آ رہی ہے نا سارا کچھ پرسوں دودھ کا عدالت دودھ، صاحب پانی آ کا رہی پانی سامنے آ جائے گا۔ ہے